وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لیل آیت نمبر 1 سے 10 حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم احکامات الہی سے بے پرواہ ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللیل اذا یغشا. رات کی قسم جب دن کو چھپا لے. والنہار اذا تجلی. اور دن کی قسم جب چمک اٹھے. وما خلق الذکر والانثى. اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعیکم لشتی. کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے. فاما من اعطى واتقى. تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی. وصدق بالحسنى. اور نیک بات کو سچ جانا. فسنيسره لليسرى. اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے. واما من بخل واستغنى. اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وكذب بالحسنى. اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا. فسنيسره للعسرى. اسے سختی میں پہنچائیں گے. وما يغني عنه ماله اذا تردى. اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. سامعین کرام، سورہ لیل آیت نمبر 1. سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے. چلے میں ترجمہ بھی پہلے پڑھ دیتا ہوں. واللیل اذا یغشی، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو. وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا. ان سعیکم لشتی، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. واما من آتا، پس وہ جس نے دیا. واتقی، اور پرہیز کیا. وصدق بالحسنى، اور بھلائی کو سچ مانا. فسنیسرہ للیسرى، تو اس کو ہم آسان راستہ مزید آسان کر دیں گے. واما من بخل، اور جس نے بخل کیا، روک لیا. واستغنى، اور بے نیازی برتی اپنے اللہ سے. وکذب بالحسنى، اور بھلائی کو جھٹلایا. فسنیسرہ للعسرى، تو اس کو ہم سخت راستہ آسان بنا دیں گے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے. سامعین کرام، ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آیات الہی میں تدبر کر رہے ہیں. اور گزشتہ سبق میں ہم نے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اس پہ ہم بات کر رہے تھے، جس نے روک لیا. اس کی میں نے آپ کو بتائی تھی روکنا جو ہے کیا ہے، خرچ کرنے کے مقابلے میں یا ضد جو ہے اس کی، وہ روک لینا ہے. روکنا یعنی بخل کیا ہے؟ روک لینا.
یعنی نہ دینا. میں نے آپ کو عرض کیا تھا گزشتہ اسباق میں بھی کہ اسلام کا مزاج جو ہے کہ آپ ایثار کریں، قربانی کریں اور دیں، مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، اپنے ایثار کریں، اپنی خواہشات کا ایثار کریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. لیکن اگر آپ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بخیل ہیں، روک لیتے ہیں، خلق خدا کو فائدہ نہیں پہنچاتے، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہیں کرتے. پھر آپ اپنی مرضی کو، اپنے اختیار کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، بخل کرتے ہیں اس میں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر نہیں جھکاتے. یہ صحابہ کرام میں انتہائی احتیاط سے اور سوجھ بوجھ کر سارے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک تقریر ہے اور تقریر کے بہاؤ میں یہ منہ جو اٹھائے بس اس کے منہ میں آتا ہے تو وہ کہے چلا جاتا ہے، اس پہ ہم زیادہ غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں، برائے مہربانی قرآن پہ تو بنیادی طور پہ تدبر کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے. تو دیکھیں، تالا لگنے سے اپنے دل کو بچائیں، دینے کا ذہن بنائیں، خرچ کرنے کا ذہن بنائیں، ایثار کا ذہن بنائیں، قربانی کا ذہن بنائیں، اور یہ سب کچھ آپ کے لیے بہتر ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یعنی اس قسم کی بہت سی آیت ہیں. فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اپنے آپ کو اگر کوئی صحیح راستے پر چلتا ہے تو یہ اپنے خود یعنی اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈالتا ہے. اور اگر آپ روک لیتے ہیں تو آپ اپنی کامیابی کو روک لیتے ہیں. یہ الفاظ جو ہیں یہ ذرا غور سے سنیں، اور میں بالکل آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے. اگر آپ رک گئے، بخیل بن گئے اور مخلوق کو خیر پہنچانا آپ نے چھوڑ دیا، خرچ کرنا، مال کو خرچ کرنا آپ نے چھوڑ دیا، اپنے مرضی کو اللہ کی راہ میں ایثار کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ بخیل ہیں. اب اللہ کی راہ میں تو آپ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں تو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن فضولیات پر یہ لاکھوں کروڑوں لگانے کے لیے تیار ہے. کسی مسجد میں 1 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن 25 لاکھ کی اس نے نئی گاڑی خرید لی اپنے لیے، 15 لاکھ کی بیچ دی اور 25 لاکھ کی خرید لی. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یا آپ نے یعنی آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی لیے تو اس میں خرچ کرنے کو، یا اللہ کے بندوں کو تو فائدہ نہیں پہنچا رہے، لیکن آپ اپنے لیے ایک عالیشان گھر کی تعمیر کے لیے اس میں پیسے لٹا رہے ہیں. اور ایسا ہے عام طور پہ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، خانوں کے ہیں، جو جس کے بھی ہیں، اس سے میرا کیا تعلق ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یعنی اپنے ذاتی استعمال کے لیے قیمتی کپڑے خرید رہے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ کسی غریب کو فائدہ نہیں پہنچاتی اور سٹوروں میں چلی جاتی ہیں 10-10 ہزار کے سوٹ، 5-5 ہزار کے سوٹ لینے کے لیے. بس ہمیں تو ایک سوٹ تو نہیں چاہیے، 2 چاہیے، 3 چاہیے، اور ہر مہینے چاہیے. یا اسی طرح آپ دیکھیں قیمتی جوتے، قیمتی یہ وہ. تو اسلام یہ دیکھیں، دنیا کو ہم نے عیش و آرام کا اور زیب و زینت کا ایک ذریعہ بنا لیا. یہ ایک بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دنیا تو محنت کے لیے ہے. انسان کی کامیابی مشقت میں ہے اور ایثار میں ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا. یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے، ایثار میں ہے، خرچ میں ہے. بہرحال یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ ناکامی کی صفات ہیں. دنیا میں انسان کن صفات کی بنا ناکام ہو جاتا ہے، اور اس کو یعنی کون سی ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے
اگر وہ اس میں ہوں تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ بخل کی ہے سامنے کا، جیسے کہ جو فلاح یافتہ لوگ ہیں ان کی پہلی صفت جو ہے وہ آتا ہے، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کی پہلی صفت جو ہے اس میں بخل ہے۔ بخل کا مطلب صرف مال کا بخل نہیں ہوتا، ہر نیکی، آپ نیکی کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ ایثار کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ وہ ساری باتیں یعنی ذہن میں رکھیں نا جو میں نے آتا کی جو ضد میں آتی ہیں، اس میں صرف مال کی بات نہیں ہے۔ مال اگر کوئی خرچ کرنے کو تیار بھی ہو گیا لیکن نیکی کو وہ جھٹلا رہا ہے اور اللہ کے احکامات کا خیال ہی نہیں رکھ رہا، اللہ کی چلو لٹا رہا ہے وہ نیکی کرنے میں، مخلوق کے لیے اسپتال بنا دیا۔ یہ لیڈی ریڈنگ اسپتال ایک کافر نے بنوایا پشاور میں، ہمارے دیال سنگھ کالج ہے، یعنی میو اسپتال ہے، اور اسی طرح بہت سے وہ چیزیں ہیں جو کافروں نے کی ہیں۔ تو کافر کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ بہرحال اما من بخل، جس نے بخل کا رویہ اپنا لیا، تو دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں یعنی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، اور مال کی جو مجموعہ ہے وہ مٹیریل ہے، یعنی آپ دنیا سے محبت رکھتے ہو، دنیا ہی میں خرچ کرتے ہو۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا یا اپنے جو اختیار ہے اس کی قربانی آپ نہیں دے رہے، اپنی مرضی کی قربانی نہیں دے رہے، خواہشات نفس پر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ تو بخل ہے، یہ تو خرچ نہیں ہے، یہ بخل ہے۔ وَاسْتَغْنَا، اور اللہ سے بے نیازی تم برت رہے ہو۔ وَاسْتَغْنَا یعنی استغنا، ایک تو دیکھیں اللہ کی طرف جھکاؤ ہے، اور اس کی ضد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیازی ہے۔ إِلَّا مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، قرآن کی دوسری آیات میں اس کے میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، کس سے؟ اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کس سے؟ اسوہ حسنہ سے۔ وَتَوَلَّى إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ تولا، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کی کامیابی اس بات میں ہے کہ یہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لے، یعنی اللہ کی طرف اللہ کو منزل بنا لے، اور اللہ کے جو دین ہے اس کو اپنا زندگی کا ضابطہ بنا لے اور اس کی تصدیق کرے۔ لیکن اگر یہ احکام خداوندی سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اللہ کو مقصود نہیں بناتا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، تو یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب اس نے اللہ سے منہ پھیر لیا ہے، اب یہ اللہ کو نہیں چاہتا۔ دوسری آیت اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی ایک دوسری آیت بھی سنا دو، تو میں آپ کو یہ آیت ضرور سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے حبیب آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ حیات دنیا کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اس کو ہم نے دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ اچھا، تو اما من بخل واستغنا، جس نے بخل کیا، روک لیا اور اللہ سے بے نیازی برتی، استغنا، کہ مجھے اب آج جو ہماری صورتحال ہے، سچی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا نہ تو کوئی احساس ہے، نہ اللہ کی رحمتوں کی اور اس کے فضل کی اور اس کے دین کی، اس کے رسول کے اسوہ حسنہ کی ہم کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے۔ یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن، ظاہر ہے قرآن اس کا منبع ہے، طریقہ ہے، پھر اس کا
جو طریقہ ہمیں دین پر عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ تمہیں اے لوگو جو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. آپ ان سے کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. لیکن ہم نے یہ سب چیزوں سے استغنا واستغنا کہ میں سامنے کرام ذرا غور کیا کیجیے. آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، آپ غور نہیں کریں گے تو میری باتیں تو بیکار ہو جائیں گی. قرآن کو آپ سمجھ بھی پھر نہیں سکیں گے نا. میں تو اپنی تشریحات تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، قرآن کو پیش کر رہا ہوں. تو آپ کو قرآن اور میری باتوں کو سن کے ایک نتیجے پر استغنا کا میں بات کر رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، یا تو آپ دین اسلام سے بے پرواہ ہیں، آپ کے اپنے ذہن میں کوئی نقشہ ہے دین اسلام کا. یقیناً آج انبوہ کثیر ہے ایسے لوگوں کا جن کی اپنی تشریح ہے اسلام کی. اور ایسے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے بظاہر، جو اندھیروں کا علم جنہوں نے سیکھا ہوا ہے. یہ ہمارا نصاب تعلیم کیا ہے؟ یہ اندھیروں کی اندھیرے پھیلا رہا ہے، ہم میں اندھیرے پھیلا رہا ہے. اس میں کوئی روشنی کی بات ہی نہیں ہے جو ہمارا نصاب تعلیم ہے. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. واستغنا، بخلا واستغنا، یہ دیکھیں، یہ یا تو ہم ان آیات کے مصداق ہیں یا نہیں ہے. یا ہم جو گزری آیت تھی اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اگر نہیں تو یہ صفات ہم میں لازماً موجود ہیں. اگر وہ صفات نہیں ہیں تو یہ صفات لازماً ہم میں موجود ہیں. اما من بخل واستغنى، جس نے روک لیا اور بے پرواہی اختیار کر لی. دیکھیں کس طریقے سے، کتنی بے حیائی سے ہم نے دین اسلام سے بے پرواہ ہو گئے ہیں. آج میں پاکستان کی بات کروں، پاکستان کے لوگوں کی بات کروں، ان کروڑوں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو زبان سے لا الہ کا کلمہ کہتے ہیں اور پھر دین اسلام سے انہوں نے رخ پھیر لیا ہے، اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، اللہ کے رسول سے رخ پھیر لیا ہے. اپنی ہر ایک کی اپنی تشریحات ہیں دین کی. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایسا حکم نہیں دیا جیسا کہ ہم زندگی گزاریں. بہرحال وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکی کو جھٹلایا، بھلائی کو، نیکی کو. اب نیکی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، نیکی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو قانون الہی ہے، جو دین اسلام ہے، یہ نیکی ہے. دین اسلام سارے کا سارا بھلائی کا ہمیں حکم دیتا ہے. بھلائی سے ہم رکے ہوئے ہیں، بھلائی کو ہم جھٹلا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہر دفتر میں رشوت کا ایک ماحول ہے. وہاں کے افسر ہیں یا چپڑاسی ہیں، وہاں ایک رشوت کا ماحول ہے. وہ لوگ دفتر آنے کی تنخواہ لیتے ہیں، کام لوگوں کے پیسے لے کے کرتے ہیں. آپ کسی تھانے میں چلے جائیں، آپ کسی اسپتال میں چلے جائیں، وہاں آپ کا علاج، آپ دیکھ لیں ڈاکٹروں کا رویہ کیا ہے. میں خود اس بات کا شاہد ہوں. سرکاری ٹائم میں ڈاکٹر کس طریقے سے آپ سے نبٹتے ہیں، یا جب آپ ان کے پرائیویٹ کلینک کس طریقے سے آپ کا استقبال ہوتا ہے، یا آپ کسی تعلیمی ادارے میں اپنے بیٹے کو بھجواتے ہیں، وہاں کس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے. ہر ادارہ جو ہے وہ اس کا یہی حال ہے کہ ہم جو ہے ہم نے روک لیا ہے، دینا روک لیا ہے. کیا سچے دل سے ہم دفتر میں کام کرتے ہیں؟ کیا ایک سپاہی سچے یا افسر اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے دیتا ہے؟ ہر ادارے میں ایسا آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ ہم نیکی کو جھٹلا رہے ہیں اور برائی کی ترویج ہو رہی ہے. ایک دفتر میں ایک لڑکا آتا ہے، نیک خیال کا ہے، آہستہ آہستہ اسی رنگ میں دفتر والے اسے رنگ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو تم نے کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے. نوکری کرنی ہے تو یہ ہمارے ساتھ مل کے تم نے یہ جو ہم گندگی کر رہے ہیں اس کا تم نے حصہ بننا ہے. پھر وہ بن جاتا ہے. ایک میں نے وہ دیکھ رہا تھا، بہرحال
ایک بہت بڑے تو وہ تھے پیر صاحب تھے، ان کے جو نواسے تھے وہ تحصیلدار تھے، پھر ان سے کوئی انٹرویو لے رہا تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہ آپ نے تو کہیں ایسا کام نہیں کیا. اس نے کہا یہ تو سسٹم ہے، کرنا پڑتا ہے. بہت بڑا جو یعنی نام جن کے نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رتبوں سے واقف ہے، لیکن اس گھرانے کا سے تعلق تھا، وہ ان پیر صاحب کا نواسا تھا. لیکن وہ جب تحصیلدار بنتا ہے تو آپ کو معلوم ہے محکمہ مال میں کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے تو میں اس سے انکار نہیں کرتا، یعنی حرام. تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے لاپرواہی، یعنی ان کے اللہ کے احکامات سے لاپرواہی ہے اور رسول کے طریقے سے لاپرواہی ہے. اور گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے یا جو شوہر ہیں، یہ دونوں اس کی ایک زندہ مثال ہیں. آپ خود یا تو شوہر ہیں یا بیوی ہیں، جو بھی ہیں، تو آپ دیکھ لیں. ہمیں تو قطعاً حاجت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے رہنمائی لیں یا دین کو، اپنے آپ کو دین کے تابع کر دیں. تو یہ ہم سب نیکی جھٹلانے والے ہیں، ہم بخیل لوگ ہیں. ہم نے روک لیا ہے، ہم ایثار کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے اللہ کے احکامات بلکہ ذات الہی سے ہم لاپرواہ ہو گئے ہیں، اور خود اپنی ذات میں ہم خدا بنے بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ ہم خود خدا بنے بیٹھے ہیں. انا ربکم الاعلی، کہ میں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے سارے کام کروں گا. خاتون خانہ کہتی ہے میں اپنی مرضی سے گھر کو سنبھالوں گی، شوہر سے اپنی مرضی سے سلوک کروں گی، ساسو ماں سے اپنی مرضی سے سلوک کروں گی. آپ دیکھ لیں آئے روز جھگڑے ہوتے رہتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یہ کیا کہ یہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ ساس جو ہے وہ گھر آئی ہوئی بہو کو صحیح انداز میں اس کو دیکھتی ہے عام طور پہ، نہ ساس نہ بیوی جو ہے وہ اپنی ساس کو وہ مقام دیتی ہے جو ایک بزرگ کا ہوتا ہے. یہ ہم سب بخیل ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں، ایثار کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے کچھ مانگ رہے ہیں. لوگوں کو عام طور پہ یہ معاشرے کا چلن یہ ہے کہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لینے کے لیے تیار ہیں. اسلام کہتا ہے کہ تم ایثار کرو، تم دو لوگوں کو، وَآتُوا الْيَتَامَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تم لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرو. اپنا حق وہ اس میں خیر ایثار کرو. پھر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. تو اگر کسی نے یہ تین صفات اپنے اندر پیدا کر لیں جیسے کہ ہم، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مشکل راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا جائے گا. آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ مشکل راستہ ہمارے لیے آسان ہے، نیکی مشکل ہے، برائی آسان ہے. ایک لڑکی ہے، میں عام ایک بات کرتا ہوں، ایک لڑکی ہے، فیشن کے مطابق کپڑے پہننا اس کو انتہائی آسان ہے، کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، فیشن ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور پردے کے ملحوظ خاطر رکھے ہوئے یہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے، ایسے کپڑے پہنے جو شریعت کے مطابق ہوں، جس میں اس کے جسم کی وضاحت نہ ہو، اور نہ ننگی نظر آئے، نہ اس کا سائز معلوم ہو. لیکن آپ دیکھ لیں ایسا تو نہیں ہے کوئی رواج. ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کا آج رواج کا ہے. مثال کے طور پہ عورت کو آپ مجھے بتائیں، آپ نے اپنی زندگی میں کتنی ایسے عورتوں کو دیکھا جو بالکل ڈھیلے ڈھالے کپڑے اور کہ اس میں ان کے اعضاء کی کوئی نمائش نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے کوئی عورت ایسی دیکھی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. ٹائٹ مطلب وہ ٹائٹس جو ہوتے ہیں نا، ٹائٹس
یہ بکتے ہیں قمیضوں کے ساتھ، ٹائٹس بکتے ہیں، کوئی ٹائٹ لے لو، ایک شرٹ لے لو، دوپٹے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ، مشکل راستہ ہے وہ، اللہ سے بے پرواہی، اپنے خالق سے بے پرواہی، اپنے خالق کے احکامات کو، رسول کی ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا، اس کے خلاف بغاوت کا رویہ اختیار کر لینا، یہ تو انتہائی مشکل کام ہے۔ تو وہ آسان بنا دیا آج، یعنی یہ تو ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے، اور عام طور پہ ہماری جو یہ پاکستان ہے اس میں 70 سال ہو گئے، سود لینا دینا بہت آسان ہے آپ کے لیے، سود کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ آپ اس سے نہ آپ نے اس سے پیچھا چھڑایا ہے، نہ چھڑانا چاہتے ہیں، سود لازمی ہوگا۔ کس میں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا ہے کلمے کی بنیاد پہ، لیکن اس میں ہم سود کا، اور سود کیا، یہ تو میں نے ایک بات کہہ دی جو انتہائی سختی ہے، جو ہمارے لیے آسان ہے۔ آج سودی معاملات ہیں تمام، یعنی پاکستان میں سود ہے، سود کا بول بالا ہے، اور بڑا آسان ہے، سود بہت آسان ہے، لیکن سود کو چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ، اس کے لیے میں مشکل راستہ آسان بنا دوں گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آج مجھے آپ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی جب وہ روشن ہو، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اس ذات کی جس نے نر و مادہ پیدا کیا، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس نے دیا اور محتاط رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلائی کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان راستہ مزید آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے روک لیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلائی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو مشکل راستہ اسے آسان کر دیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. واللیل اذا یغشی، By the night as it covers, والنہار اذا تجلی، and the day as it reveals. وما خلق الذکر والانثى، He who created the male and the female. ان سعیکم لشتی، Your endeavors are indeed diverse. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، As for him who gives and is righteous, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، and confirms goodness, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، we will ease his way towards ease. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، But as for him who is stingy and complacent, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، and denies goodness, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، we will ease his way towards difficulty. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، And his money will not avail him when he plummets. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔